پڑھوں گا، یہ کام ہو جائے میں روزے رکھوں گا، یہ کام ہو جائے میں یہ نیک کام کروں گا، اور اس کے بعد بندے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی بار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، مسجد میں اچانک کوئی بندہ نظر آنے لگتا ہے، سر پر ٹوپی، ہاتھ پہ تسبیح، بندہ کہے خیریت تو ہے؟ بس وہ ذرا گھر میں ایک بیماری ہو گئی تھی، ایک کنٹینر پھنس گیا ہے، ذرا کاروبار میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، چلو اچھی بات ہے، آپ پرابلم میں آئے، گھر مسجد میں آ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، تھوڑے دنوں بعد بندہ ہی غائب ہو گیا۔ بھائی اب کیا ہو گیا؟ اب آپ نہیں آتے نماز میں، بس مسئلہ حل ہو گیا نا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی جب آنا ہے جب آپ کی گھوٹ اٹک رہی ہے، اور نہ جانے ایسی کتنی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب سے کیے ہوئے وعدے وہ انسان کو پورے کرنے چاہیے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وعدہ کرتے تھے نبیوں سے ہم ایمان لے آئیں گے، یہ مشکل دور کر دیں، یہ پریشانی دور کروا دیں، اور جب مشکل یا عذاب دور ہو جاتا پھر پلٹ جاتے تھے، پھر کفر پر چلے جاتے۔ آج اگر مسلمان بھی رب کے ساتھ ایسا کرے گا، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑے نیک انسان تھے، اپنے گھر پہ آئے تو بھی غربت کے دن تھے نا، بچے بھوکے تھے، کھانا گھر میں نہیں تھا، گھر پہ آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ کہا بچے سو گئے۔ کہا کیوں سو گئے؟ عشاء کی نماز پڑھی؟ تو کہا نہیں عشاء نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے اس لیے سلا دیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، رو رہے تھے، میں نے کہا سو جائیں گے تو رات گزر جائے گی۔ کہا اٹھاؤ انہیں عشاء پڑھانی ہے۔ تو کہا عشاء کے لیے اٹھائیں گے تو پھر روئیں گے، پھر بھوک لگے گی، کھانا نہیں ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ نماز کا کیا ہے، روزی کا وعدہ اس نے کیا ہے، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اپنے بچوں کو اٹھایا، نماز پڑھائی، ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی کہ جناب آپ کے لیے کھانا بھیجا گیا ہے۔ کہا دیکھو رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم روزی کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کا وعدہ رب نے کیا ہے، حالانکہ جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو تربیت دینے کی، ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے ہیں۔ وعدہ توڑنے والا یہ نبی پاک کی سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اب میں ایک آخری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے مزید ہمیں یہ احساس ہو جائے، اور یہ حدیث پاک تو ایسی حدیث ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں منافقت کی عادتیں اس حدیث میں بتائی گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس میں یہ چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر، منافق بھی خالص۔ اب غور سے سنیے وہ چار عادتیں، فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور اگر ان میں سے کوئی ایک عادت ہوگی تو فرمایا اس میں منافقت کی یہ عادت ہے، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ اب میں وہ چار عادتیں بیان کر رہا ہوں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں پردے میں، اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے لائیو بیان بھی جا رہا ہو، اگر ان میں سے کسی کے اندر ایک بھی عادت ہے نا تو آج اس اجتماع میں اس کو توبہ کر کے جانا، ورنہ منافقت کی عادت میرے اندر ہے۔ دیکھیں نا، کوئی مجھے کہے بھائی آپ منافق ہے تو کتنا برا لگے گا، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں جس میں چار عادتیں یہ پوری ہیں تو وہ تو پکا خالص منافق، اور اگر ایک بھی عادت ہے تو اس میں منافقت کی ایک علامت موجود ہے، یہاں تک کہ چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ اب لسن کیئرفلی، آقا فرماتے اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے۔ اب غور کر لیں، کاروبار میں کوئی بندہ پیسے بھول گیا، چلو چھوڑو نا یار، وہ بھول گیا، حساب میں غلطی ہوئی، رکھ لو بھائی، نہیں، ہمارے پاس کسی کی کچھ بھی امانت ہے اسے ڈھونڈ کے پہنچائیں، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بولے تو جھوٹ کہے۔ اب بتائیں یار کتنا جھوٹ عام ہو گیا۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات کا الٹا ہی جواب دینا ہے، انجوائے کرتے کرتے جھوٹ، خوشی ہنسانے کے لیے جھوٹ، کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ، اتنا جھوٹ۔ اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے۔ آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے اسے توڑ دے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے۔ یہ تو ایک ایسا عجیب ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے اگر کسی داڑھی والے نیک نمازی 5 وقت کا نمازی اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنی گالیاں، اتنا اندر سے غلط چیزیں نکلتی ہیں کہ بندہ کہتے ہیں وہی حاجی صاحب ہے یہ، ارے یار یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ محبت سے بات کرنے والے، ایسی گالیاں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان کا اندر کا باہر جب آتا ہے
کہ جب اسے کسی قسم کی ٹھوکر لگتی ہے, جھگڑا ہونے پر اگر گالی دے رہا ہے, فرمائیے منافق کی نشانی.